بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات میں سے طاسین سے شروع کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی فضیلت اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں قرآن پاک کی خاص صفت ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کتاب مبین ہے۔ مبین کے بارے میں مختلف تفاسیر علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے، اور پھر لوح محفوظ قرآن پاک سے بھی پہلے ہے، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کو خود بھی تلاوت فرمایا اور اس میں محفوظ کیا، اور وہاں سے پھر آسمان دنیا تک اس کا نزول ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات اور ان کے مفاہیم کو واضح طور پر امت کے سامنے پیش فرمایا، اور پھر فرما دیا کہ یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ اہل ایمان کون ہیں؟ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر پورا پورا ان کو یقین ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ ذکر فرمایا، اور خاص طور پر ان کے معجزات میں سے جو ید بیضاء اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کا خصوصی طور پر ذکر فرما دیا، اور پھر 9 نشانیاں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کا بھی اجمالی طور پر ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو خاص طور پر جو صفت عطا فرمائی تھی وہ علم کی صفت ہے۔ اللہ نے ان کو صفت علم سے متصف فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا حضرت داؤد کے وارث بنے، اور اللہ نے ان کو پوری وراثت عطا فرمائی، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، اور علم اور حکمت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی، اور یہی اصل وراثت ہے۔ ماں باپ سے یہ چیزیں اگر مل جائیں تو بڑی نعمت ہوتی ہیں، خاص طور پر علم اور حکمت۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات پر بھی، فضاؤں اور ہواؤں پر بھی، اور جانوروں پر بھی اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور بہت بڑی سلطنت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جہاز تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس میں صرف 1000 کمرے ان کی ازواج مطہرات اور باندیوں کے لیے تھی، چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے 300 ان کی بیویاں تھیں، اور یہ پہلی شریعت میں جائز تھا، اور پیغمبر کے لیے تو ویسے گنجائش ہوتی ہے۔ 300 بیویاں تھیں اور 700 ان کی باندیاں تھیں، گویا کہ 1000 ہو گئیں۔ 1000 کے لیے گویا کہ الگ الگ گھر اس میں موجود تھا۔ جب کبھی سفر پر نکلتے تو یہ سارے گھر آباد ہوتے، ان کی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما ہوتی، اور وہ باندیاں بھی وہاں ہوتی، اور پھر جانور بھی ساتھ چلتے، اور ان کے لیے چلنے پھرنے اور چارہ کھانے کی جگہیں بھی اس میں ہوتی، اور 7 لاکھ کرسیاں اس میں، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ بھی آتی ہیں۔ 7 لاکھ کرسیوں پر مشتمل وہ جہاز ہوتا، اور ہوا کو اللہ تعالی حکم دیتے وہ اس کو اڑا کر گویا کہ وہ ہوا چلتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت حدیث شریف میں آتا ہے 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک وہ جہاز طے کرتا تھا، اور پھر 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے شام تک، اور پھر وہ ہمارے جہازوں کی طرح نہیں تھا، جہاں بھی حضرت سلیمان حکم دیتے وہ نیچے اتر جاتا تھا، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا خاص طور پر نمازوں کے اوقات میں تو اس جہاز کو اتارا جاتا تھا، اور سارا لشکر وضو کرتا،
اور پانی وانی پیتے اور پھر نمازیں ادا کرتے ہوئے یہ لشکر آگے کو چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک لشکر تیار فرما کر جانے لگے تو راستے میں ایک وادی سے ان کا گزر ہوا، اور وہ وادی تھی، قرآن پاک میں الفاظ ہیں علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی تھی۔ تو وہاں جب یہ لشکر آنے لگا تو ایک چیونٹی کہنے لگی اپنی دوسری چیونٹیوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم جلدی سے اپنے بیل میں چلی جاؤ، اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ چلے، وہ ہمیں روند کر آگے نکل جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کا یہ جملہ سنا تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، انہیں تبسم فرمایا، پھر فرمایا ضاحکن، ضاحک کہتے ہیں اتنا ہنسنا، اتنا کھل کھلا کر کے ہنسنا کہ داڑھ مبارک نظر آ جائے۔ تو گویا کہ خوب وہ ہنسے اور حیران ہوا کہ دیکھو یہ چیونٹی اس طرح کا جملہ بول رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سارے پرندوں اور سارے جانوروں کی بولی سکھا دی تھی۔ علمنا منطق الطیر، خاص طور پر یہاں ذکر فرما دیا۔ ایک مرتبہ موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے، مور کیا کہہ رہا ہے، اور یہ فلاں پرندہ مینڈک کیا کہہ رہا ہے، بلی کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ایک ایک کا مطلب بیان کر کے حضرت نے بتا دیا۔ فرمایا یہ مور جب آواز نکالتا ہے تو یہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا کہ یہ کبوتر جو ہے یہ بھی بڑے عجیب جملے بولتا ہے، یہ کہتا ہے پہنو جیو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناؤ بوسیدہ ہونے کے لیے۔ گویا کہ سبق ہے اس میں، یہ کبوتر کی بولی ہے۔ اسی طرح مختلف پرندوں کے مختلف اقوال حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائے اور وہ احادیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کہنے لگا 7 پرندوں کی بولیوں کا تم مجھے مطلب بتا دو، میں فوراً مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پوچھو، تم جوش میں آ گئے۔ وہ پوچھتا گیا طوطا کیا بولتا ہے، مور کیا بولتا ہے، فلاں کیا بولتا ہے، تیتر کیا کہتا ہے۔ حضرت ابن عباس ان کا جواب دیتے گئے۔ پھر اس نے جا کر تورات کو کھولا اور دیکھا، فوراً کلمہ پڑھا، اور حدیث میں آتا ہے وہ پکے اور سچے مسلمان بن کر کے رہے آخر تک، صرف اس ایک بات پر۔ یہ تو غلام تھے اور خادم تھے ہمارے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، چڑیا شکایت کر رہی ہے، مختلف احادیث میں یہ واقعات آتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے۔ اور ایک جملہ یہاں بولنے کو دل چاہ رہا ہے، یاد رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم عطا فرمائے تھے۔ کوئی خصوصیت ایسی نہیں جو کسی پیغمبر کے پاس ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کے اس قول پر مسکرا دیے اور خوش ہوئے اور پھر آگے کو چلے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی نمل ہے، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس چیونٹی کا یہ بول اور اس کی جو اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ہے، اس پر ذرا غور کیجئے۔ اس پر اللہ نے اس کو اتنا قبول فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ اپنی ذات مقصود نہیں تھی اس کو، وہ اپنی ذات کو چھپا لیتی، چلی جاتی، کسی کو کچھ نہ کہتی تو آج اس کا نام بھی نہ ہوتا، تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ فرمایا اصل زندگی انسان کی یہ ہے وہ اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے۔ اپنی خیرخواہی اور اپنے ساتھ بھلائی یہ تو دوسرے درجے کی چیز ہے، پہلے درجے کی چیز یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی اس کو مجھ سے نفع پہنچ جائے۔ یہ چیونٹی کا بہت بڑا عمل ہے اور اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ اسی سبق کو سنانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اور اس کا یہ پورا واقعہ۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام چلے آگے۔ نماز عصر کا جب وقت ہونے لگا، ترتیب یہ تھی کہ ہدہد ایک پرندہ تھا، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ پہلے اترتا اور زمین پر یہ اپنی چونچ وغیرہ لگا کر کے بتا دیتا تھا کہ یہاں پانی ہے اور کتنا نیچے ہے۔ تو اس پرندے کی ضرورت پیش آئی، بے ہدہد کہاں ہے؟ جب تحقیق کی پتہ چلا تو وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے،
فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور فوری طور پر اس کو میرے پاس پیش کرو، اور فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس کو میں سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر ایک صورت ہے کہ وہ کوئی ٹھوس دلیل پیش کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہوگی تو وہ بچ سکتا ہے پرندہ، ورنہ نہیں۔ چنانچہ مختلف جو مخلوقات تھی ان کے ذمے لگا دیا گیا، اور وہ اس ہدہد کو تلاش کر کے لے آئے۔ ہدہد جب پہنچا تو وہ بڑے خوف میں تھا اور پریشانی میں تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ مجھے بتاؤ۔ یہ جملے اس کو بتائے گئے تو کہنے کا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ وہ آیا اور بڑی عاجزی اور جھک کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا تھا اولا یأتینی بسلطان مبین، کوئی دلیل ہونی چاہیے، میری دلیل آپ سن لیجئے۔ فرمایا سناؤ۔ تو کہنے لگا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا، مجھے ایک باغ اور خوبصورت منظر نظر آیا تو میں وہاں اتر گیا۔ وہاں جب پہنچا تو میرا ہمجنس ایک ہدہد پرندہ وہاں مجھے ملا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ خوبصورت سبزہ اور یہ باغ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ قوم سبا کا علاقہ ہے، یہاں ہماری ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور یہ بہت بڑی حکمران ہے، اور اس کے پاس بڑا اقتدار ہے، بڑی سلطنت ہے، اور اس کا بڑا عظیم الشان تخت ہے جس میں یاقوت، زبرجد، سونا اور چاندی جڑے ہوئے ہیں، اور بڑا خوبصورت اس کا نظام ہے۔ تو اس ہدہد کو تجسس ہوا کہ مجھے تو دکھاؤ۔ یعفور اس ہدہد کا نام تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا۔ وہ جو دوسرا ہدہد تھا تو اس نے کہا چلو میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ اس نے اس کو ملکہ بلقیس کی پوری سلطنت، حکومت اور اس کا پورا نظام دکھایا۔ اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا، اس نے حضرت سلیمان کی حکومت اور سلطنت دیکھی ہوئی تھی، بہرحال وہاں بھی کچھ نہ کچھ تو تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر یہ پورا واقعہ اور قصہ سنایا کہ اس طرح میں ایک منظر دیکھ کر کے آیا ہوں، اور وہاں کے سارے لوگ اور وہاں کی جو ملکہ ہے وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں، یہ بھی ساتھ بتا دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، معافی تلافی ہو گئی، پانی کا انتظام ہوا، نماز عصر ادا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط اور رقعہ لکھا ملکہ بلقیس کے نام۔ ملکہ بلقیس یہ قوم سبا کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے نکاح کیا تھا ایک پری سے جو جنات میں سے تھی، اس کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس سے اس کی صرف یہی ایک اولاد بلقیس پیدا ہوئی، اور کوئی اس سے بیٹا یا کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو بلقیس کا باپ تو انسان تھا، اور وہ قوم سبا کا بہت بڑا آدمی تھا، اور اس کی جو ماں تھی وہ گویا کہ جنات میں سے تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کوئی اور مخلوق تھی۔ بہرحال اس سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ تو ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کا عنوان بھی بڑا عجیب تھا، فرمائے من سلیمان، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر لکھا انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ مختصر سا عنوان ہے، فرمایا کہ مسلمان اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پیغام بھیج دیا۔ اب ہدہد کو دیا کہ پہنچاؤ۔ ہدہد نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا جو محل تھا شاہی، اس کا ایک روشن دان تھا، اور وہ سورج کی طرف سے تھا۔ جو ہی سورج نکلتا تو فوراً اس کی روشنی اندر آتی اور ملکہ بلقیس اس وقت سجدہ کرتی تھی، تو اس روشن دان سے وہ اندر داخل ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بڑے پہرے دار اور چوکیدار تھے اور بڑا نظام تھا۔ ہدہد نے موقع پا کر بڑے عجیب طریقے سے وہاں ملکہ بلقیس کے سر کی جانب جا کر کے یہ کھڑا ہو گیا اور اپنے پروں کو ہلانے لگا، حرکت کرنے لگا۔ ملکہ بلقیس سو رہی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو پھڑ پھڑانے کی آواز اس نے سنی اور حیران ہو گئی کہ میرے یہاں کیسے اور کیوں کوئی پہنچ گیا۔ اسی اثناء میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہدہد پرندے نے وہ خط اس کے سینے پر ڈال دیا، اور اس نے براہ راست اس کو اٹھایا۔ جو ہی اس نے وہ خط اٹھایا اور پڑھا تو وہ حیران ہو گئی۔ فوراً اس نے
اپنے مشیران کو بلایا، اور وہ کئی ہزار پر مشتمل تھے، 12,000 لکھا ہے کہ جو اس کے خاص مشیر تھے اور بڑے بڑے نواب تھے، ان کو بلایا، اور پھر ہر ایک کے ماتحت 1-1 لاکھ فوج تھی، بہت بڑی طاقتور فوج تھی ان کے پاس۔ ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ اس طرح کا ایک خط آیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے؟ اگر یہ دنیا کا بادشاہ ہے پھر تو اس کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں، ہم اس کو سیدھا کر دیں گے۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا فرستادہ پیغمبر ہے پھر ہمارے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ پہلی مجلس میں اس نے الفاظ کہہ دیا۔ مشورے میں طے ہوا کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کون ہے۔ اس کے لیے اس نے قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں ہدیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس ہدیے میں اس نے کچھ خواتین بہت خوبصورت اور حسین اور کچھ باندیاں مقرر کی، اور اس میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں وہ بھی، اور ان کے لباس سب کے ایک جیسے بنا دیے، اور سونے اور چاندی کے کچھ اینٹیں، بڑے بڑے زیورات اور سونا یہ پیش کیا، اور کچھ عمدہ قسم کے گھوڑے بھی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ حضرت سلیمان کو جا کر یہ ہدیہ پیش کرو، اگر اس نے یہ ہدیہ قبول کر لیا تو پھر وہ دنیا کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ پھر کوئی مشکل نہیں، اور اگر وہ ہماری ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا تو پھر ہم نظر ثانی کریں گے اور پھر مشورہ کریں گے جو بھی ہوا۔ چنانچہ جب یہ ہدایہ لے کر ان کا قافلہ چلا مخصوص لوگوں پر مشتمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچا دی گئی۔ وہاں پر ہوا کو حکم تھا جہاں بھی کوئی بات ہوتی حضرت سلیمان کا نام لے کر کوئی بھی کوئی بات کہتا فوراً خبر پہنچتی تھی۔ حدیث میں مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان کا جہاز جب جا رہا تھا تو اس جہاز کو دیکھ کر ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا سبحان اللہ مما اوتی آل داود، اللہ کی بڑی ذات ہے، پاک ذات ہے جس نے آل داود کو ایسا جہاز عطا فرما دیا۔ تو اس دیہاتی کی آواز فوراً حضرت سلیمان کو پہنچی، فرمایا جہاز کو اتارو یہاں۔ وہ جہاز اتر گیا۔ جب جہاز اترا تو فرمایا اس دیہاتی کو پکڑ کے لے آؤ۔ سارے دیہات میں ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ سلامت آ گیا اور بہت بڑا قافلہ اور بہت بڑا جہاز اتر گیا۔ اب وہ دیہاتی ڈر گیا اور کانپنے لگا، پتہ نہیں مجھ سے کون سی گستاخی ہوئی اور کیا مسئلہ ہوا۔ اس کو بلایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو حضرت سلیمان نے فرمایا بولو کیا کہا تم نے؟ وہ بیچارہ چپ ڈر کے مارے۔ پھر فرمایا، اس نے کہا حضرت میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا سبحان اللہ مما اوتی آل داود، میں نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کی تعریف کی۔ تو فرمایا سنو، لتسبیحۃ واحد یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود، تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اگر اللہ اس کو قبول کر لیں تو فرمایا کہ آل داود یعنی سلیمان کی ساری سلطنت اور حکومت سے یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ باقی رہے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی، اس کو فنا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان کا نام لے کر جہاں کہیں کوئی تذکرہ ہوتا تو فوراً حضرت سلیمان کو خبر پہنچا دی جاتی۔ اب حضرت سلیمان کو بتا دیا گیا وہاں ہدیہ تیار ہو رہا ہے اور یہ گفتگو ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، جنات کو بھی اور سب کو، فرمایا کہ یہ قافلہ جب ہمارے شہر میں داخل ہو تو وہاں سے ایک ایسی اینٹ تلاش کرو جو بڑی حسین اور خوبصورت ہو، سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر۔ چنانچہ ساری مخلوق متحرک ہو گئی اور آن ہی آن میں سمندر کے نیچے سے جواہرات اور موتی لے کر کے آئے اور ان کا فرش لگا دیا۔ 4 اینٹیں ایک روایت میں آتا ہے وہ لے کر کے آ رہے تھے اور اس جیسی اینٹوں کا فرش بھی لگوا دیا اور 4 اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دی، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے جانور جن کے رنگ دل کو لبھانے والے ہوں اور دل کو بھانے والے ہوں ایسے جانور تلاش کر کے لاؤ جی، سمندر سے ادھر ادھر سے مختلف قسم کے جانور جو ان کا لباس اتنا حسین اور خوبصورت دیکھ کر آدمی حیران ہو جائے۔ فرمایا کہ ان جانوروں کو ان جواہرات اور موتیوں کے اوپر باندھ دو، یہ گھوڑے لے کر کے ان کے گھوڑوں کی کیا حیثیت ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر باندھ دو اور وہ ان جواہرات اور موتیوں پر گوبر کریں، پیشاب کریں، یہ سارا نظام بنا دیا۔ جب وہ لوگ وہاں داخل ہوئے اور یہ نظام دیکھا تو ان کو اپنے سارے تحفے اور ہدیے گندگی اور معمولی چیزیں محسوس ہوئیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور پھر چلتے چلتے
کہنے لگے یہ 4 اینٹوں کی جگہ خالی بچی ہوئی ہے اور یہ 4 اینٹیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اگر ہم نے حضرت سلیمان کو پیش کی اور وہاں کوئی پولیس والا اور فوج والا کھڑا ہوا اور اس نے ہم پر مقدمہ درج کر دیا کہ یہ 4 اینٹیں وہاں سے توڑ کے لائے ہیں، تو پھر ہماری عزت اور اوقات کیا رہے گی؟ لہذا یہ 4 اینٹیں جو جگہ خالی ہے یہاں ڈال دو۔ ان کے سونے کا حشر تو یہ ہوا کہ اس کو وہی ڈال دیا انہوں نے، اور باقی گھوڑے وہ جانور دیکھ کر انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہمیں یہ کچھ خواتین اور فلاں فلاں ان کو دے کر ہمیں بھیجا ہے ملکہ بلقیس نے، فرمایا کہ ان کی پہچان آپ نے کرنی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ ان کو پہلے منہ دھلواؤ، یہ سفر کر کے آئے ہیں، ان کو جو گرد و غبار کا پاؤڈر لگا ہوا ہے پہلے اس کو تو اتارے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ بہرحال بڑا لمبا واقعہ ہے، تفصیلات ہیں اس میں۔ جب واپس جا کر اس قافلے نے یہ صورتحال بتائی تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لہٰذا ہم اب بچ نہیں سکتے۔ سارے اس کے جو وزیر مشیر تھے ان کے ساتھ مشورے میں یہی طے ہوا کہ عافیت اسی میں ہے، جا کر ان سے مذاکرات کیے جائیں اور گفتگو کی جائے۔ چنانچہ وہاں سے قافلہ چلا اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ بہت قیمتی تھا اور بہت مالیت کا تھا۔ اس نے اپنے تخت کو ایک مکان میں رکھا اور 7 مکانات اس کے ارد گرد بنائے اور بہت زیادہ پہرے دار اور چوکیدار مقرر کیے تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ حالات پتہ نہیں کیا بنتے ہیں، واقعات کیا بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مخلوق کو اور اپنی قوم کو فرمایا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے مجھے وہ اس کا تخت چاہیے، یہاں کون لے کر کے آئے گا؟ جنات آئے، فلاں آئے، ابھی اتنی دیر۔ ایک روایت میں آتا ہے آصف بن برخیہ جو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اسم اعظم کی برکت سے وہ جو بھی زبان سے نکالتے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اس میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے یا حیو یا قیوم وہ کہتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ دونوں اسماء اعظم میں سے ہیں۔ بہرحال ان میں سے کوئی کلمہ انہوں نے پڑھا اور اسی لمحے زمین کو چیرتا ہوا وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ اب جنات آ گئے۔ جنات بڑی عجیب مخلوق ہے جی۔ سوچنے لگے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی ملکہ بلقیس اور ان کا آپس میں کوئی معاملہ بن گیا تو بلقیس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو چونکہ ہمارے سارے گر اور ہمارے اندر کی ساری باتیں معلوم ہوں گی، پھر ہمارے ہاں غلامی اور بہت طویل عرصے تک پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عجیب و غریب مشورے دینے لگے۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کا حلیہ بدل دیا جائے، اس کا رنگ بدل دیا جائے، اور اس میں جو جواہرات اور موتی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ بھی ان کی ایک سازش تھی۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف اتنا اجازت دی، جہاں پیلے رنگ کا تھا موتی فرمائے یہاں سرخ رنگ کا لگا دو، اور جہاں کوئی مختلف رنگ تھے تو اس سے بہتر رنگ لگوا دیا۔ بہرحال جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں تو وہ کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ اس کی ٹانگوں میں بڑے گندے سے بال ہیں اور اس میں فلاں فلاں عیب ہیں۔ 2-3 قسم کے عیب انہوں نے ذکر کر دیے اور ان کے چہرے کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کر دی تاکہ حضرت سلیمان کو اس سے نفرت ہو جائے، اس کو قریب نہ کریں کسی طرح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ محل جو بنایا جہاں اس نے داخل ہو کر کے آنا تھا، نیچے ایسا پتھر اور ایسا نظام بنایا شیشے کا کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہو، پانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ اس سے حضرت سلیمان اس کی پنڈلی کو دیکھنا چاہتے تھے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اسی طرح اس کے چہرے کے تاثرات اور باقی جو چیزیں تھیں وہ جب وہاں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری کیفیات دیکھ لی اور ان جنات کا سب جھوٹ نکلا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ البتہ پنڈلی پر تھوڑے سے بال محسوس ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ قرآن پاک میں صراحتاً یہ الفاظ ہیں
اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں، وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد یہاں پر ایک واقعہ میں یہ بھی عرض کر دوں، جب ملکہ بلقیس اپنے ملک کی ملکہ بنی تو اس وقت ایک اور بھی مرد تھا جس نے اقتدار کا دعویٰ کیا اور پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اس کی سلطنت اور حکومت کو کس طرح ختم کیا جائے، ایمان تو تھا نہیں، اسلام یہ چیزیں تو دور دور تک کہیں بھی نہیں تھی۔ تو اس نے پھر مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد طے یہ ہوا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں۔ چنانچہ اس نے پیغام نکاح بھیجا اس کو اور کہا جی یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، سلطنت تقسیم ہے، بس ایک حکومت ہو جائے گی آپ کی، نکاح کر لیتے ہیں۔ تو وہ پہلے سے تیار تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے تو امید نہیں تھی، اب تو وہاں سے پیغام آ گیا، فوراً اس نے انتظام کیا، نکاح ہوا۔ نکاح کی جو پہلی رات تھی، پہلی رات ملکہ بلقیس نے ہونے والے شوہر کو خوب شراب پلائی، نشہ آور۔ جب اس نے شراب پی اور نشے میں آ گیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا پہلی رات، اور صبح اٹھ کر اس نے سلطنت اور حکومت کا دعویٰ کیا اور اپنی قوت اور غلبے کا گویا کہ غلغلہ اس نے مچا دیا، اور پھر ساری قوم اس پر متفق ہو گئی۔ اب وہ گویا کہ اپنے علاقے میں بلا شرکت غیر حکمران تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ سب حضرات سن چکے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کی حکمران اور سربراہ عورت ہو، فرمایا کہ اس قوم کے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے وہ زمین کے اندر دفن ہو جائے، زمین کی پیٹھ ان کے لیے بہتر ہے، زمین کی پیٹھ سے زمین کا جو باطن ہے اندر وہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ قوم کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ملکہ بلقیس آ گئی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا، یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ اور پھر ایک بیٹا بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرما دیا، اور اس میں بڑی حکمتیں اور بڑی مسلمانوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اختصار کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، تو وہاں 9 ان کے حکمران، 9 ان کے سردار تھے، بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کر حضرت شعیب کو قتل کریں گے۔ جب وہ قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو پکڑا، اور اللہ کی گرفت میں وہ آئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہ سپارہ مکمل ہوا، اور 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز ہی میں کچھ براہین اور دلائل پیش کیے۔ فرمایا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے اتارا، باغات کس نے سجائے، اور یہ درخت کس نے لگائے، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے کوئی شریک، کوئی معبود جس نے یہ کام کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو کس نے قرار عطا کیا، اور پھر اس کے اوپر پہاڑ کس نے گاڑ دیے، نہریں کس نے چلا دیں، اور یہ سمندر کس نے بہا دیے، الہ مع اللہ۔ فرمایا کہ جب تم کسی تکلیف اور مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ تکلیفیں اور مصیبتیں کون دور کرتا ہے، الہ مع اللہ۔ فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، تم خشکی میں ہو یا اس میں پانی میں ہو۔ فرمایا ہوائیں کون چلاتا ہے، اور یہ ہوائیں بشارتیں لے کر کے آتی ہیں بارش کی، الہ مع اللہ، کون ہے ذرا بتائیے۔ اسی طرح فرمایا کہ کون ہے جس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، ثم یعید، پھر پلٹ کر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ وہی ایک اللہ ہی ہے۔ اور پھر فرمایا من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے۔ بڑا عجیب انداز اور اسلوب ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے توحید کا درس دیا اور ہمیں توحید کا سبق سکھایا۔ فرمایا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کافروں کا قول نقل کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا ہے۔ اور پھر یہاں دابۃ الارض کا ذکر کیا گیا، قیامت کی علامات میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے، اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس۔ فرمایا وہ بولے گا بھی صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے،
فرمایا کہ وہ ہوگا تو دابہ، لیکن اس کی دم نہیں ہوگی، اس کی داڑھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور نہیں ہوگا، انسان ہوگا۔ لیکن دوسری احادیث میں جو کثیر ہیں ان میں آتا ہے کہ اس کے 4 پاؤں ہوں گے، گویا کہ جانور ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہوں گے، اور اس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں کی طرح ہوں گی، اور اس کے سینگ ہرن کے سینگوں کی طرح ہوں گے۔ فرمایا اس کا پیٹ جو ہے وہ شیر کی طرح ہوگا، شیر کے پیٹ کی طرح ہوگا، اور اس کا رنگ فرمایا چیتے کی طرح ہوگا، اور وہ بولے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے پاس ایک لکڑی ہوگی، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ فرمایا وہ مسلمان کے ماتھے پر بھی لگائے گا اور یہاں ایک نشان پیدا ہو جائے گا، اور کافر کے ماتھے پر بھی لگائے گا اور اس پر کالا سیاہ نشان ہو جائے گا، اور ہر ایک کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ وہاں معاملات، خرید و فروخت اور تجارت جب بھی ہوگی تو مسلمان کسی کو کہے گا او کافر یہ لینا ہے تم نے، او مسلمان یہ لینا ہے تم نے، پھر پہچان کافر اور مسلمان کے لفظ سے ہوگی، اور یہ ساری چیزیں متعین کر دی جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ دابۃ الارض، یہ اس کا خروج ہوگا، یہ نکلے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو چکا ہوگا اس دوران یہ جانور نکلے گا۔ مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے سور کا بھی ذکر فرما دیا، سور پھونکا جائے گا، 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے تو یہ سارے انسان جو ہے یہ گویا کہ کمزور ہو جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، فرمایا سب کے سب مر جائیں گے، ساری دنیا پر موت آ جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور یہ سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک پر فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ فرمایا کہ جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ذات ہی کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کو کہہ دیجئے ہم تو ڈرانے والے ہیں، آپ کو بتا دینے والے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ سیدھے راستے پر چلے یا گمراہی کو اختیار کرے۔ اس کے بعد سورہ قصص تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اس کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اجمالاً میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حالات بڑے سخت تھے۔ جو بھی نومولود بچہ ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور فرعون بڑا طاغوت اور سرکش تھا، اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو میں اس کو اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پینے دوں گا، یعنی تھوڑا سا دودھ پینا بھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو حمل تھا، بچہ پیدا ہوا، وہ بھی بڑی خوف زدہ تھیں اور پریشان تھیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تخافی، اے موسیٰ کی اماں ڈرو مت، یہ ہمارے ذمہ ہمارا کام ہے۔ پیدا ہوا، فرمایا صندوق بنا لو اور اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، اور پھر پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا۔ چنانچہ فرعونیوں کے ہاتھ وہ صندوق لگ گیا، اور ماں اور ایک حضرت موسیٰ کی بہن گویا کہ ہر وقت پریشان بھی رہتی تھی اور طاق میں بھی رہتی تھی۔ جب فرعونیوں کے ہاتھ لگ گیا تو ظاہر ہے یہ غم زدہ اور پریشان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ چنانچہ وہ بچہ اس صندوق سے نکال کر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کی گود میں ڈال دیا گیا۔ اب حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو ایسا حسین پیغمبر تو ویسے ہی بہت حسین ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر وہ فریفتہ ہو گئی، اور اب منصوبہ بندی شروع کر دی کہ فرعون کو کن الفاظ میں اور کس طرح بات سمجھانی ہے۔ چنانچہ فرعون جب آیا تو حضرت آسیہ نے اپنے انداز میں اس انداز سے بات کی کہ فرعون نے بات کو مان لی، اس کا دل نرم ہو گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے اس کے سینے میں تھا تو پتھر، پتہ نہیں حضرت آسیہ نے کیسے اس کو نرم کیا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کا فیصلہ تھا۔ حضرت آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دودھ پینے کی باری آئی، بچہ ہے اس کو دودھ پلانا ہے، طے ہو گیا کہ ہم نے اس کو اپنا گھر رکھنا ہے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے۔ اب دودھ کس کا پیے بچہ؟ آسیہ کا دودھ بھی نہیں پیتا، اور دائیاں پتہ نہیں کتنی بلائی گئیں، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اجنبی بن کر ان کو مشورہ دینے لگی کہ ایک خاتون ہے، اگر آپ اس کو بلا لیں تو مجھے امید ہے اس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی منصوبہ بندی ہے، لیکن تمہاری گود تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے اونٹ اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں تڑپتا اور کبوتر اپنے انڈے کے لیے اتنا نہیں تڑپتا، کبوتری۔ فرمایا کہ ان مخلوقات میں یہ دو ایسے ہیں، اونٹنی اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، تڑپتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ انسان کو بھی اتنا اپنے بچے کے ساتھ انس نہیں جتنا اونٹنی کو ہے، احادیث میں آتا ہے۔ اور کبوتری اس کو اپنے انڈے سے ایسا شغف کہ اپنے انڈے کے لیے بے چین بے تاب ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لینے کے لیے بے تاب اور بے چین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیری گود میں اس کو لے آؤں گا، پالیں گے وہ، کھلائیں گے پلائیں گے وہ، لیکن رہے گا تیری گود میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں حضرت موسیٰ آ گئے، دودھ پلاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک قبطی تھا اس کا قتل ہو گیا، کسی وجہ سے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صالح نوجوان نے خبر دی کہ آپ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے، راستے میں ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں دو بچیاں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اور گھر کا پانی بھرنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان نیک اور پاکیزہ اور پاک دامنہ عورتوں کو دیکھ کر ان پر ترس کھاتے ہوئے، بڑی اللہ نے قوت تو دی تھی، پیغمبر کی طاقت تھی، ایک ہی منٹ میں پانی نکالا اور ان بکریوں کو بھی پلا دیا اور ان کو پانی بھر بھی دیا۔ وہ بچیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ باپ نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو کہا جی وہاں ایک نوجوان مل گیا، بڑا حسین بھی تھا اور امین بھی تھا، یہ بھی ساتھ کا امین بھی تھا، اس نے آج ہمارا یہ سارا کام کر دیا، ہم واپس آ گئیں۔ ایک دن گزرا تو وہ جو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو باپ حضرت شعیب تھے، بیٹی کہنے لگی ابا وہ نوجوان بہت اچھا تھا اور خوبصورت بھی تھا، امین بھی تھا، طاقتور بھی تھا۔ تو باپ سمجھ گیا تو فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ بات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا، سمجھ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک نقطہ میں یہاں بتا دوں آپ کو، انبیاء کے بعد علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ زیرک، ذی فہم، سمجھدار تین لوگ ہیں۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے بہت کچھ سمجھا، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی جس نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور تیسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ فرمایا کہ ان تین سے زیادہ زیرک اور ذی فہم انسان نہیں آیا جی۔ انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے جی، انبیاء کے بعد یہ بات سب سے پہلا درجہ اس لڑکی کا ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا، نبی کو حاصل کیا نا جی، یہ ان کی کمال ہے، فراست ہے، بڑی سمجھ ہے۔ اور دوسرے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، وہ بھی سمجھ گئے، بڑے سمجھدار تھے نا۔ حضرت یوسف وہاں تو پتہ نہیں بے یار و مددگار تھے، مسافر تھے، غلام تھے، پتہ نہیں بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی جو نظر تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ اور تیسری نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ یہ ایک نقطہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ذہن میں آ گیا تو میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بچی لے گئی۔ امانت اور دیانت یہ دیکھیں کہ راہبر آگے ہوتا ہے، دو چار قدم چلے، ہوا کی وجہ سے اس بچی کی جو نیچے ازار تھا، پنڈلی اس سے ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے لمحے فرمایا بچی تم پیچھے آ جاؤ، میں آگے چلوں گا، میں اگر راستہ غلط چلوں تو پیچھے سے آواز دے دینا، بس۔ چلے گئے۔ شام کے وقت جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ حضرت شعیب نے فرمایا موسیٰ آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے ایک نیکی کی ہے اور اس کا اجر تو مجھے دینا چاہتے ہو۔ وہ پانی بھر کے دیا تھا نا جی،
میں اجر اللہ سے لوں گا، آپ سے نہیں لیتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت بھوک میں بھی تھے، پیاس میں بھی تھے، لیکن اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بھائی یہ ہمارا دسترخوان وہ والا نہیں ہے، وہ بھی تو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ بہرحال گفتگو ہوئی، معاملہ طے ہو گیا اور ساتھ پیشکش بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ 8 سال ہمارے پاس خدمت کرو، ہم آپ کو بیٹی کا رشتہ بھی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اس دوران حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ جب حضرت شعیب کی بکریاں چراتے چراتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شعیب کو اعتماد آ گیا، تو بیٹی کو فرمایا بیٹی وہ عصا لے کر کے آؤ۔ عصا، حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ وہ عصا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، وہ نسل در نسل انبیاء میں حضرت نوح کے پاس آیا، پھر حضرت شعیب کے پاس آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا بکریوں کو چرانے کے لیے، لیکن اس میں بڑی برکتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو، اہلیہ کو لے کر، اور وہ عصا بھی ساتھ ہے، واپس جانے لگے مصر کی طرف، اپنی قوم کی طرف۔ تو راستے میں آگ کو دیکھا، آگ لینے کے لیے گئے، نبوت مل گئی، اللہ نے نبی بنا دیا۔ یہ تھوڑی سی ترتیب اس سورہ مبارکہ میں ہے، نبوت مل گئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون بڑا سرکش ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ذرا اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو اور اس کا دماغ درست کرو۔ چنانچہ یہ سارے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو دین کی دعوت دی اور سمجھاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون اپنی ساری قوم سمیت تباہ اور غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اس واقعے سے بے شمار اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑا طاقتور جابر اور ظالم بھی اگر سامنے آ جائے، اگر انسان حق پر ہو تو وہ ظالم اور جابر اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے حق کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اعتدال کا راستہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت وہ بھی آ گئی، فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ابو طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تڑپتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں، اور آخری وقت میں جا کر اس کے کان میں کہا کہ میرے کان میں تم کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خواہش، آرزو یہ تھی کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں، یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو کر کے جائے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا، سب سے کم تر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قارون کا قصہ ذکر فرما دیا۔ قارون کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، چچا زاد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بنے تو اس کو بھی دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ یہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تورات کا حافظ تھا، تورات اس کو ازبر تھی، نیک بھی تھا اور اچھے کام بھی کرتا تھا۔ لیکن جب دولت بہت زیادہ آ گئی، بہت زیادہ دولت میں مست ہو گیا، علماء نے لکھا ہے کہ شاید قیامت تک اس سے بڑا دولت مند دنیا میں نہ آئے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کتنا خزانہ ہوگا اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اس کو کہا 1000 درہم پر تم 1 دینار یا 1 درہم اللہ کے راستے میں دو۔ یہ گھر میں آیا، طے کرایا ٹھیک ہے میں دوں گا۔ جب گھر آیا حساب کتاب کیا سارے خزانے کا، 1000 پر 1 دینار یا 1 درہم، جب اس کو جمع کیا، حساب کتاب کیا، تو وہ جو اللہ کے راستے میں دینے والا حصہ تھا وہ بہت زیادہ بن گیا۔
یہ سارا اتنا سارا میں دے دوں اللہ کے راستے میں؟ بس دماغ خراب ہو گیا، اتنا سارا مال میری ملکیت سے نکل جائے گا، میں نہیں دیتا۔ اب اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ چنانچہ مشیر بھی ایسے ہوتے ہیں نا مالداروں کے، اللہ معاف کرے، مالداروں کے جو مشیر ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، انہوں نے کہا جی بس ایک صورت ہے، تم ایسا کرو کہ ایک عورت تیار کرو جو اس پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بس اس خوف سے نکل جائیں گے، شریف آدمی ہیں، یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ ایک عورت زانیہ تھی، مشہور زمانہ تھی، اس کو بلایا اور 1000 درہم پر معاملہ طے ہو گیا۔ قارون نے اس کو کہا کہ جب بھی میں آپ کو اشارہ کروں بس آپ نے چپ نہیں رہنا، پھر حضرت موسیٰ پر الزام لگا دینا ہے۔ 1000 درہم پر یہ معاملہ طے ہو گیا۔ چنانچہ اگلے دن کچھ دنوں کے بعد قارون نے اپنی ساری قوم کو بلایا، قوم کو بلا کر چلا گیا مسکین بن کر۔ یہ بادشاہ جو ہے نا دولت مند، ان کا جب مفاد ہو اور اپنا کوئی مقصد ہو تو پھر دیکھو یہ کیسے سر جھکا کر کے آتے ہیں مولویوں کے پاس، عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آ گیا، کہتے ہیں حضرت جی قوم جمع ہے، دل چاہتا ہے آپ ان کو واضح و نصیحت کرو، چوریاں بہت ہو رہی ہیں، حالات ہمارے علاقے کے خراب ہو رہے ہیں، بس آپ کی نصیحت اثر کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خوش ہو گئے، چلو جی مولوی تو کہتا ہے موقع ملے میں دین کی بات بتاؤں آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر واضح و نصیحت فرمایا، اور بہت بلیغ اور زبردست واضح و نصیحت۔ اس میں یہ بھی فرمایا اگر کوئی چوری کرے گا اللہ کا حکم ہے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی زنا کرے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کوڑے ماریں گے، شادی شدہ ہوگا تو پتھر مار مار کر ہم ہلاک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جملہ نکلا تو قارون نے کہا حضرت اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی نیک آدمی ایسا کر لے، فرمایا یہی سزا ہوگی۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی لوگوں کو بتا دو کہ اگر مجھ سے بھی اگر غلطی ہو گئی تو میری سزا بھی یہی ہوگی، کہلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر کہہ دیا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ بس قوم کو کہتے ہیں برادری ذرا تشریف رکھو جی، بیٹھو، کوئی نہ جائے یہاں سے، میں ایک عورت کو بلاتا ہوں، وہ میرے پاس آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، تو فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ جب عورت بلائی گئی، قارون نے اس کو بلایا اور سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غصے سے دیکھا اور چہرہ انور گویا کہ جلال میں تھا، اس عورت کو کہا بولو کیا ہوا مسئلہ، میں نے کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کیا میں نے؟ وہ بیچاری جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی کہ یہ ظالم مجھے اس حسین اور اس نورانی چہرے والے آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم تہمت لگاؤ، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کی تو شکل اور چہرہ ہی ایسا ہے۔ بس وہ وہیں فریفتہ ہو گئی، کہنے لگے نہیں یہ جھوٹ ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جب اس نے گواہی دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں تھے، فوراً نماز شروع کر دی، اور جب سجدے میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اگر میں تیرا سچا پیغمبر ہوں اور مجھے تو نے نبی بنایا ہے تو پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ نسلیں اس کی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمایا کہ موسیٰ یہ ساری زمین اس کی حکومت میں نے تجھے دے دی، جو تو کہے گا زمین کو، زمین تیرا کہا مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، غصے میں تھے، زمین کو کہا اس کو نگل جا، اس کو دھنسا دے۔ چنانچہ زمین نے منہ کھولا، گھٹنے تک نمرود اندر، قارون گھٹنے تک اندر۔ پھر زمین نے پوچھا اور قارون بھی لجاجت کر کے معافی مانگنے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ جلال میں تھے، زمین کو کہا اور اس کو نگلو، کمر تک اندر دھنس گیا، وہ تکلیف بھی بڑی سخت ہو رہی ہے۔ پھر وہ چیخا اور کہنے لگا، حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ اس نے کہا یا موسیٰ یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ آج حضرت موسیٰ بڑے جلال میں تھے، فرمایا اس ظالم کو نہیں چھوڑنا، اس ظالم کو نہیں چھوڑنا۔
پھر حکم ہوا زمین کو، اس نے کندھوں تک اس کو دبا لیا، یہاں تک کہ سر اس کا غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ آج تو بڑے غصے میں تھے، 70 مرتبہ اس نے آپ کو بلایا، اگر ایک مرتبہ بھی مجھے کہہ دیتا یا ربی یا ربی، ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا تو میں اس کو اس عذاب سے بچا لیتا، تجھے پکارتا رہا۔ نیت پہلے سے خراب تھی نا، وہ سمجھتا تھا شاید یہ دنیا اور یہ دولت سے سب کچھ ہوتا ہے، نہ دولت سے کچھ ہوتا ہے نہ سفارشوں سے کچھ، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک اعلان فرمایا ہے، بس وہ اعلان سن لیجئے۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تلک الدار الآخرہ، ہم نے آخرت کا گھر بنایا ہے، کس کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو میں نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، مال و دولت مل جائے، کوئی بھی حالت ہو جائے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ قارون کو سزا ملی تکبر کی، وہ کہتا تھا انا اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا اللہ نے دیا، کہتا ہے نہیں یہ تو میرے اپنے کمالات ہیں، میرے پاس علم تھا، میرے پاس ہنر تھا، میں نے یہ فرمایا یہ میں بکری کی طرح نہیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، فرمایا جنت اسی کو ملے گی جو عاجزی اور تواضع اختیار کرے گا۔ یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ فرعون کا انجام برا ہوا تکبر کی وجہ سے، قارون کا جو حشر ہوا یہ بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ ہمیشہ عاجزی اور تواضع اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ ضرور جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔